بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آواز وغیرہ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر، السلام علیکم. آواز آپ کی آ رہی ہے، ویڈیو بھی آپ کی ٹھیک آ رہی ہے. الحمدللہ. آئیے شروع کرتے ہیں آج کے اسباق کورس 3 میں. آج ہم نے صفحہ نمبر 9 کے آخری دو اشارات سی اور ڈی پڑھنے ہیں. 9C میں ہم نے دو آیات 65 اور 66 انشاءاللہ پڑھنی ہیں. کورس 2 میں ہم نے پہلے 5 صفحات کا مطالعہ کیا تھا، جس میں ہدایت اور ہدایت کے مخاطب افراد اور کیٹیگریز کا تذکرہ تھا. ماننے والے متقین، انکار کرنے والے کافرین اور شک میں پڑنے والے منافقین، اور ان کے لیے قرآن کی دعوت اور آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ. کورس 3 میں ہم 6 صفحے سے آگے آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ فہم حاصل کر رہے ہیں، جس میں بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. وہ ایک بڑی امت اور بڑا گروہ جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی. اس صفحے ان صفحات پر آنے والی آیات کے جو ہم نے پوائنٹرز بنائے ہیں، ان پوائنٹرز کو ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یاد کر رہے ہیں جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. ایک مرتبہ دہرا لیں. ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا. 9ویں صفحے کے اشارات تھے: عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ. عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ. قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ. قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ. عام قاعدہ اور طور کا وعدہ، یہ دو اشارات ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم نے پڑھنا ہے ہفتہ کے مجرم اور بقرہ کا قصہ. اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں آیت نمبر 65 اور 66 کی ہم نے تلاوت پڑھنی ہے اور اس کو ہم ترجمہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے متعلق بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے. ہفتہ کے مجرم اشارہ ہے، اور ان دو آیات میں ہمارے لیے جو اسباق ہیں وہ 3 اسباق ہیں. جو لوگ اللہ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں، اللہ انہیں سزا دیتا ہے، اور سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں. اور نصیحت صرف انہی لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی رکھتے ہیں. تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کے احکام میں تبدیلی نہ کریں تاکہ ہم سزا سے بچ سکیں، اور ہمارے اندر تقوی ڈیولپ ہو تاکہ ہمیں کوئی بھی نصیحت کی جائے تو ہم پر وہ اثر کرے اور ہمیں فائدہ پہنچائے. نئے الفاظ اس میں ہمارے پاس آ رہے ہیں. 8 نئے الفاظ ہیں ٹوٹل. 2 پہلی لائن میں، پھر 4 دوسری لائن میں، اور پھر 2 تیسری لائن میں. آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. صدق اللہ العظیم. اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتہ کے دن میں، تب ہم نے ان سے کہا تم سب ہو جاؤ ذلیل بندر. وَلَقَدْ، واو، لام اور قد 3 الفاظ.
واو کا معنی اور، لام اور قد دونوں تاکید پیدا کرنے کے لیے، البتہ، تحقیق، یقیناً، فار شور، انڈیڈ تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ عالم تم سب نے جان لیا، ہم نے ٹیبل پڑھ رکھا ہے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، الذین ہم کسی ون میں پڑھ گئے، اعتدوا زیادتی کی ان سب نے، اعتدوا زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتہ کے دن میں، سبت سیٹرڈے ہفتہ کے دن کو کہا جاتا ہے، اعتدوا منکم فی السبت، اعتدوا ایک لفظ، منکم دو الفاظ، من اور کم، اور فی السبت ہفتہ کے دن میں زیادتی کی تم میں سے، فقلنا تو ہم نے کہا، فقلنا یعنی ان کے اس عمل کے بعد ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو تم سب ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل، قردۃً جو ہے وہ بندر جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے، واحد اس کی آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتہ کے دن کوئی دنیا کا کام نہ کریں، بلکہ اس دن کو صرف عبادت کے لیے خاص کر دیں۔ اس حکم کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، وہ جمعہ کے دن ہی پانی میں جال ڈال دیتے اور اتوار کے دن جال میں پھنسی مچھلیاں پکڑ لاتے۔ دیکھا جائے تو انہوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتہ کے دن نہیں کیا، لیکن حقیقت میں انہوں نے ایسا کام کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑ مروڑ کر اپنی خواہش کے مطابق کر لیا، تو اللہ تعالی نے بھی ان کے جسموں کو بندروں کے جسم میں بدل دیا۔ حدیث لیتے ہیں، ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ حدیث طویل ہے، مفہوم اس طریقے سے ہے کہ یہاں پر بھی اس کانٹیکس میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ ان جو واضح اور صریح گناہ کے کام ہیں، حرام کیے گئے ہیں، ان کے نام تبدیل کر کے اور ان کو نئے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا کے اور اس کو پھر اپنے لیے حلال جاننا شروع کر دیں گے۔ آج ہمارے ہاں کسی حد تک یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ جن چیزوں کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ناجائز اور حرام بتا دیا ہے، اللہ ہمیں ان میں پڑھنے سے محفوظ رکھے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو متنبہ کیا کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے احکام کو بدل دیں گے، لہٰذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھ لیں میرے ساتھ مل کر ترجمے کے ساتھ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور البتہ تم نے جان لیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے، اعتدوا منکم زیادتی کی تم میں سے، فی السبت ہفتہ کے دن میں، فقلنا لہم تب ہم نے ان سے کہا، کونو تم سب ہو جاؤ، قردۃً خاسئین بندر ذلیل۔ الحمدللہ پہلی آیت مکمل ہوئی، دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها، نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ پھر ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو عبرت ان کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے اور ان کے لیے جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔
فجعلنا ہا، تین الفاظ ہیں، ف پھر جعلنا ہم نے بنا دیا، ہا اس کو، اس سے مراد یہاں پر واقعہ یعنی یہ جو ایک پورا انسیڈنٹ ہوا تھا، اس پورے واقعے کو ہم نے بنا دیا۔ کیا بنایا؟ نکالن عبرت، لما بین یدیہا، لما ان کے لیے جو بین یدیہا جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھے، یعنی جو ان کے سامنے تھے۔ بین یدی کا اصل میں مطلب ہے بین یدیہا یا بین یدیکم یا بین یدیہی جب استعمال ہوتا ہے تو لفظی مطلب ہوتا ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ تو ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بین یدی کا سامنے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے یعنی جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا اور ان کے لیے بھی، یعنی لما بین یدیہا ولما خلفہا، ان کے لیے بھی جو خلفہا جو ان کے پیچھے تھے یعنی بعد میں آنے والے تھے۔ وموعظۃ کیا بنا دیا؟ ایک ہم نے عبرت بنایا اور دوسرا ہم نے موعظۃ بنا دیا، نصیحت بنا دیا، للمتقین متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ نکال عبرت یعنی ایسی سزا کو کہتے ہیں جو لوگوں کو گناہ کرنے سے باز رکھے۔ اللہ نے سزا کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کیے ہیں، کہیں پر عذاب استعمال کیا ہے، کہیں پر نکال استعمال کیا ہے، کہیں پر جو ہے وہ زجر استعمال کیا، مختلف الفاظ۔ تو نکال ایسی سزا کو کہتے ہیں کہ جو دیکھنے والے دیکھ کر اس سزا کی وجہ سے اس گناہ سے بچے رہیں۔ جی سسٹر عظما، کوشچن ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم سر السلام۔ یہ جو آپ جیسے فجعلنا ہا کے بعد جو ہے وہ مونس کا صیغہ ہے، اور جیسے یدا ہا کے بعد بھی مونس کا صیغہ ہے، خلفہ ہا کے بعد بھی مونس کا صیغہ ہے، تو یہ میں تو پہلے والے میں سمجھی تھی شاید کہ یہ جو واقعہ ہے کیونکہ وہ مونس کے سینس میں یوز ہوا ہے اس جی وجہ سے یہ تینوں اس میں ہے، یا جی ان کی کوئی اور؟ جی بالکل یہی وجہ ہے، واقعہ مؤنث کے طور پر لیا گیا ہے، اس لیے جعلناہا اس واقعے کو بنایا، بین یدیہا اس واقعے کے سامنے تھے یعنی اس وقت موجود تھے، وما خلفہا اور اس واقعے کے بعد پیچھے بعد میں آنے والے، تو واقعے ہی کو جزاک اللہ۔ انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ وَإِيَّاكَ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، نصیحت اور یاد دہانی صرف انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دل کے اندر اللہ کی محبت اور خشیت ہوگی تو ہی کوئی بھی نصیحت جو اللہ کی طرف سے ہوگی اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس سزا سے عبرت حاصل کرنے کی نیت سے 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور ان بندروں کو دیکھیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ امیجن کریں کہ ایک طبقہ تھا، ایک قوم تھی، اس قوم کے کچھ لوگ تھے جن کو ایک حکم دیا گیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، انہوں نے اس کام کو پھر سے کیا اور اللہ نے ان کو انسان سے بندر بنا دیا، یعنی شکلوں کا تبدیل ہو جانا اور بد شکل بنا دینا اللہ کی طرف سے کتنا ہی بڑا ایک ان کے لیے ذلت والا اور توہین اور اہانت والا جو وہ ایک مومنٹ ہوگا کہ کل تک وہ اچھے خاصے انسانی حلیے میں انسانی شکل کے ساتھ تھے اور ایک صبح کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندر بنے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دہرائے مشق کیجئے، فجعلناہا پھر ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو، نکالن لما بین یدیہا عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے تھے، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ پوری آیات کا ترجمہ اکٹھا دیکھ لیں، اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ ذلیل بندر، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہم نے نصیحت بنا دیا۔ اسباق ایک مرتبہ پھر دہرا لیں، جو لوگ اللہ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے،
اور سزا دینے سے باقی مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں۔ نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی رکھتے ہیں، یعنی جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ تو ہم ان آیات کے اوپر تدبر کے بعد اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم گناہگاروں کو ملنے والی سزاؤں کو یاد رکھیں تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں اور دور رہیں، اور پلان بنایا جائے کہ تاریخ میں مذکور مختلف اقوام کو دی گئی کم از کم 5 سزاؤں کی لسٹ بنائیں گے اور ان سزاؤں کو یاد رکھیں گے۔ اور تاریخ کی سب سے بہترین اور مستند کتاب قرآن ہے، یعنی قرآن میں گزشتہ اقوام کو جو سزائیں دی گئیں، کہیں قوم عاد کا تذکرہ، کہیں قوم سمود کا تذکرہ، کہیں فرعون کی قوم کا تذکرہ، کہیں بنی اسرائیل پر آنے والے مختلف عذاب ہیں، اور ان کی جو ہے وہ غلطیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو ان غلطیوں کو ایک کالم میں لکھیں، سزا ایک کالم میں لکھیں، اور ایک لسٹ بنائیے، اور پھر اس کو بار بار چیک کرتے رہیں اور اپنے آپ کو بھی اس کے اوپر جج کرتے رہیں کہ کہیں ہم میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں جو ان میں تھی اور پھر ان کو یہ سزا ملی۔ جی غالب صاحب کوشچن ہے؟ جی میں صرف آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ پہلے تو سوری السلام علیکم۔ وعلیکم تو السلام۔ یہ بنی اسرائیل نے جی ایک اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان ہوا کہ تم بندر بن جاؤ۔ اچھا، جی اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اللہ کے ہر فرمان کی حرمت تو ایسے ہی ہے کہ جو بھی اگر اللہ کے علاوہ کوئی کسی سے مدد مانگتا ہے یا اور جو اللہ کے احکامات دیے ہوئے ہیں تو اس سے اگر بالکل ہم کوئی خلاف ورزی کرے تو جی پھر تو اس فارمولے کے تحت تو تمام لوگوں کا حشر وہی ہونا چاہیے میرا خیال ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے لیے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ جس سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں۔ تو من حیث القوم اور اجتماعی طور پر تو ایسا عذاب اب اس امت پر نہیں آنے والا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور شفقت فرماتے ہوئے یہ دعا مانگی ہے۔ لیکن پارشلی بعض اوقات ہمیں جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ سزاؤں کے ذریعے یا ہم کہہ سکتے ہیں آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک طرح سے جھنجھوڑا جاتا ہے، کبھی کبھار کہیں پر زلزلوں کا آ جانا، طوفانوں کا آ جانا، اور مختلف قسم کی جو ہے وہ آزمائشیں اور تکالیف مشکلات کا آنا، یہ ایک طرح سے گویا اللہ کی طرف سے الارم ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر یہ کوئی مشکل آئی ہے، زلزلہ آیا ہے یا کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو یہی سمجھا جائے کہ جس علاقے میں یہ آیا ہے اس علاقے کے لوگ ہی جو ہے وہ گناہ گار اور ظالم تھے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی غلطی کا مرتکب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طرز عمل ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ کسی ایک جگہ پر اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما کے باقی لوگوں کو بھی تنبیہ کرتے ہیں۔ یہاں پر قرآن میں بھی یہ جو سارے واقعات ذکر کیے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ پچھلی اقوام کی غلطیوں کو مینشن کر کے ان کے اوپر آنے والی جو عذاب تھے اور جو ان کے اوپر آنے والی تکالیف تھی ان کو بیان کر کے اس امت کے لوگوں کو تنبیہ کی ہے اور ان کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھ لو پچھلے لوگوں نے ہماری باتوں کو نہیں مانا تو ہم نے ان کے ایک وقت تک ان کو مہلت دی، اور پھر اس مہلت کے بعد جب ہم نے ان کو پکڑا تو ان کے ساتھ یہ کیا۔ تو اصول اور رول تو یہی ہے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پردہ پوشی کا معاملہ کر رکھا ہے، ورنہ ہمارے اندر بھی وہ ساری غلطیاں جو گزشتہ اقوام نے کسی قوم نے ایک گناہ کو پکڑا، ناپ تول میں کمی کی، کسی قوم نے جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ توہین کا معاملہ کیا، کسی قوم نے جو ہے وہ کچھ کیا اللہ کے مقابلے پر آئے، تو وہ ایک ایک گناہ ان لوگوں نے کیا۔ لیکن ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو گزشتہ قوموں میں سے اس قوم نے ایک کیا تھا، باقی نہیں کیے تھے، ہم نے وہ سارے اکٹھے کر لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا، تو یہ یقیناً اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت اور چھوٹ ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کوئی اللہ کے جو ہے وہ یہود کا یہ سوچ تھی، ہم یہ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں،
قرآن میں بھی اللہ نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور ہم تو اللہ کے جو ہے وہ محبوب ہیں، اس لیے ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اگر ہماری غلطیوں کے باوجود پکڑ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں کوئی استثناء حاصل ہے اور ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق اگر ابھی روک رکھا ہے اس کو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا، تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک مہلت سمجھتے ہوئے جلد از جلد اپنی غلطیوں کا انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس کو سمجھتے ہوئے اور اس سے توبہ اور استغفار یقیناً ہماری بھی ضرورت ہے۔ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الفاظ اس میں استعمال ہوئے جی خاسئین، خاص واحد ہے، اس کی جمع خاسئون یا خاسئین آئے گی، اور خاسئن ہوگا تو جمع ہوگی خاسئون، خاسئن یا خاسئن ہوگا تو پھر جمع ہوگی خاسئین۔ موعظتاً اس کی جمع آتی ہے مواعظ، موعظ کی جمع مواعظ، اور اس کے آخر میں مواعظ یعنی جو جمع ہے اس کے آخر میں ڈبل حرکت نہیں آئے گی، مواعظو یا مواعظہ ہوگا، ڈبل حرکت نہیں آ سکتی۔ اچھا، قردتاً کا یہاں پر نہیں دیا گیا، آئی تھنک بک میں موجود ہے، قردن بندر کو کہتے ہیں اور قردتن جمع کے لیے استعمال ہوگا۔ سر سوری ٹو ڈسٹرب یو، یہاں پہ یداؤن بھی لکھا ہوا ہے، اس کا پھر یدانی اور یادین وہ لکھا ہے۔ اچھا جی، اس کے آگے ایک ورڈ لکھا ہوا ہے تسنیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ نیچے اس کے لکھا ڈوئل ہوا ہے، یہ ڈوئل ہے، ید کی جمع ڈیول۔ اچھا یدان، ٹھیک ہے، ید کی جو جمع ہے وہ تو ایدی آتی ہے، اور تسنیہ یعنی دو کے لیے جو ہے وہ یدان یا یدین استعمال ہوتا اور جمع کے لیے دو سے زیادہ ہوں تو اس کے لیے۔ تو ایدی۔ سر اب جب ہم سے اگر ان کیس یہ کوشچن آئے کہ اس کی جمع بتائیں، یہ دے کین آنسر ایسے کر سکتے ہیں کوشچن کے بھی اس کی؟ دیکھیں آپ کو جمع ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، پہلے جمع ید کی ایدی جمع ہم پڑھ چکے ہیں، تو اگر جمع کا کوشچن ہوگا تو آپ جمع ہی کو سلیکٹ کریں گے، ایدی کو، اور اگر ڈول اس کے لیے ہوگا، ڈیول کے لیے سوال ہوگا تسنیہ کا، تو پھر یدان یا یدین سلیکٹ کریں گے، جزاک اللہ۔ الگ سے کوشچن ہوگا۔ ٹھیک، 3 حروف والے صحت مند افعال میں علمتم آیا، یہ پورا ٹیبل ہم کسی ون میں کر کے آئے ہیں، علمہ، یعلم، یعلم، اور سمع کا پیٹرن ہے، اس نے جانا۔ جعلنا یہ فتح کا پیٹرن ہے، اور آئی تھنک سو یہ بھی ہم نے کسی ون میں پورا ٹیبل کیا ہے، جعل یجعل اس نے بنایا۔ کمزور افعال میں قلنا، قال، یقول، قل، قائل، مقول اور قول، ہر دوسری لائن میں آ رہا ہے یہ، اور کانا بھی اسی پیٹرن پر، کانا یکون۔ خاسئین یہ حمزہ والا فعل ہے، خساء یخسأ فتح کے پیٹرن پر، خساء یخسأ اخسأ، خاسئ مخسوء خسء، خساء یخسأ اخسأ، خاسئ مخسوء خسء۔ مخسوء بنانے کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے بنے گا، لیکن یہ استعمال میں نہیں آتا اسم مفعول اس کا۔ خاسئ، خساء کا معنی ہے وہ ذلیل ہوا، تو خاسئ ذلیل ہونے والا۔ جی زاہد صاحب۔ السلام علیکم جی۔ اچھا، یہ جو آپ خاصے پڑھ رہے ہیں جو فائل ہے، یہ حمزہ کے اوپر جزم ہے یا اس کے نیچے زیر ہے؟ خاسئن ہوگا یا خاسئن یا خاسئن ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ جزم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پیچھے جو پریکٹس ہم نے کی ہے اس میں سب میں اسماء کے اوپر ہم آخر اس کو سکون پہ چھوڑ رہے تھے، اس وجہ سے کہ ابھی ہم نے وہ کانسیپٹ کیونکہ پڑھا نہیں ہے کہ زبر کب آئے گی، زیر وغیرہ کب آئے گی، اس وجہ سے اس کو چھوڑ رہے تھے۔ بہرحال ڈیفالٹ حالت کو اگر دیکھیں تو پیش کے ساتھ پڑھیں گے، خاسئن، مخسوءن اور خسءن۔ موعظہ مصدر کے طور پر استعمال ہوا، وعظ یعظ، کون سا پیٹرن ہے؟ وعد یعید والا، وعظ یعظ، عظ، واعظ، موعوظ،
वाअज़ुन या मौइज़तुन दोनों मस्तर इस्तेमाल होते हैं। वाअज़ा का माना उसने नसीहत की, और वाइज़ नसीहत करने वाला, और वाअज़ुन या मौइज़तुन नसीहत को कहा जाता है। लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि वाज़ सुनने जा रहे थे या वाज़ किसी ने वाज़ किया, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। मज़ीद फ़ीही में इअ्तदौ इख्तलाफा का पैटर्न है, लेकिन आई थिंक इह्तदा का टेबल हमने अभी नहीं पढ़ा, तो इसलिए फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। इह्तदा नहीं पढ़ा है ना? नहीं। जी, तो इह्तदा एक आएगा इख्तलाफा के पैटर्न पर, ये उसी सेम पैटर्न पर आ रहा है। आइए जी टेबल देखते हैं। इस सबक के साथ हमने जो टेबल पढ़ना है वो अस्लमा ही का पैटर्न है, लेकिन डबल हरूफ वाला है, अदल्ला। अस्लमा के वज़न पर है, दाद, लाम और लाम का मादा है। मज़ीद फ़ी का तारुफ हम जान चुके हैं। ये वाली स्लाइड हम एक मरतबा दोहरा लेते हैं। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लमा, हासबा, अस्लमा। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। इख्तलफ़ा, इस्तग़फ़रा। कुरान में तदब्बुर और आपस में तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनक़िलाब। तदब्बरा, तदारसा, इनक़लब। मज़ीद फ़ीही के मेन पैटर्न्स हैं, इनको ज़रूर याद रखिए। तो आज का टेबल हमने पढ़ना है जो अदल्ला। इससे पहले हम कमज़ोर अफ़आल मज़ीद फ़ीही से वल्ला, नादा, अक़ामा, अलक़ा, आमना पढ़ चुके हैं। आज के टेबल्स हैं अदल्ला और आता। अदल्ला उसने गुमराह किया। हमने कोर्स 2 में टेबल पढ़ा था दल्ला, दल्ला यदिल्लु, उसका माना था वो गुमराह हुआ। दल्ला यदिल्लु उसका माना था वो गुमराह हुआ। यहाँ पर ये अस्लमा का पैटर्न है, तो इसमें वही तब्दीली आएगी जैसे था। नज़ला वो उतरा, अनज़ला उसने उतारा, खराजा वो निकला, अखराजा उसने निकाला। तो दल्ला वो गुमराह हुआ, अदल्ला उसने गुमराह किया। सलीमा से अस्लमा और दल्ला से अदल्ला। तो अदल्ला उसने गुमराह किया, अदल्लू उन सब ने गुमराह किया। अब अदललता आ जाएगा, जैसे किसी 2 में था दल्ला, दल्लू, दललता, दललतू आया था। तो यहाँ पर भी लाम जो है वो जो मर्ज हुआ था अदल्ला और अदल्लू में, अदललता, अदललतू, अदललतुम, अदललना में वो सामने आ जाएगा और दोनों को अलग अलग पढ़ा जाएगा। तो दोहराइए तर्जुमे के साथ। अदल्ला उसने गुमराह किया, अदल्लू उन सब ने गुमराह किया, अदललता आपने गुमराह किया, अदललतु मैंने गुमराह किया, अदललतुम आप सब ने गुमराह किया, अदललना हम सब ने गुमराह किया। 2 मरतबा दोहराइए। अदल्ला, अदल्लू, अदललता, अदललतु, अदललतुम, अदललना, अदल्ला, अदल्लू, अदललता, अदललतु, अदललतुम, अदललना। अरबी में बोलचाल हल अदल्ला क्या उसने गुमराह किया, तो किसी को गुमराह करना अच्छा नहीं है, इसलिए इसको हम नफी के साथ जवाब देंगे, मा अदल्ला। हल अदल्लू क्या उन सब ने गुमराह किया, मा अदल्लू उन्होंने गुमराह नहीं किया। हल अदललता क्या आपने गुमराह किया, मा अदललतु मैंने गुमराह नहीं किया। हल अदललतुम आप सब ने गुमराह किया, मा अदललना हमने गुमराह नहीं किया। अब मैं ये सवाल दोहराऊंगा, आप लोग जवाब दोहराइए। हल अदल्ला अहदन क्या उसने किसी को गुमराह किया, अहदन से मुराद यहाँ तर्जुमा है किसी एक को। हल अदल्ला अहदन क्या उसने किसी एक को गुमराह किया, मा अदल्ला अहदन। हल अदल्लू अहदन, मा अदल्लू अहदन। हल अदललता अहदन, मा अदललतु अहदन। हल अदललतुम अहदन, मा अदललना अहदन। अल्हम्दुलिल्लाह।
मुजारे युदिल्लु बनेगा, असल में ये बना था युदलिलु, 2 लाम थे तो दोनों को मर्ज कर दिया तो ये बन गया युदिल्लु। युदिल्लु वो गुमराह करता है, युदिल्लूना वो सब गुमराह करते हैं, तुदिल्लु आप गुमराह करते हैं, उदिल्लु मैं गुमराह करता हूँ, तुदिल्लूना आप सब गुमराह करते हैं, नुदिल्लु हम सब गुमराह करते हैं। युदिल्लु युदिल्लूना, तुदिल्लु उदिल्लु, तुदिल्लूना, नुदिल्लु। युदिल्लु युदिल्लूना, तुदिल्लु उदिल्लु, तुदिल्लूना, नुदिल्लु। एक बार माजी और मुजारे दोनों कर लें। अदल्ला, अदल्लू, अदललता, अदललतु, अदललतुम, अदललना, युदिल्लु, युदिल्लूना, तुदिल्लु, उदिल्लु, तुदिल्लूना, नुदिल्लु। बोलचाल, हल युदिल्लु, ला युदिल्लु। अब मुजारे है तो नफी ला के साथ हो रही है, इस बात को भी दोबारा से ताज़ा कर लीजिए। जब हमने फ़ेल माजी की नफ़ी करनी हो तो हम मा यूज़ करते हैं, और अगर हमने फ़ेल मुजारे की नफ़ी करनी हो तो फिर हम ला यूज़ करते हैं। हल युदिल्लु, ला युदिल्लु, हल युदिल्लूना, ला युदिल्लूना, हल तुदिल्लु, ला उदिल्लु, हल तुदिल्लूना, ला नुदिल्लु। इसका अमर अगर हमने बनाना है तो अस्लमा से ये बना था अस्लिम, अदल्ला से ये बन जाएगा अदिल्ला, सेकंड लास्ट के नीचे जेर आ जाएगी, और ये अस्लिम की तरह अदलिल भी आ सकता है, अस्लिम अदलिल दोनों तरह से आ सकता है, पर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ यूज हो सकता है। अदिल्ला भी यूज हुआ है और अदलिल भी यूज हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस हम अदिल्ला वाली करेंगे। अदिल्ला, अदिल्लू, अदिल्ला गुमराह कर, अदिल्लू गुमराह करो, ला तुदिल्ला मत गुमराह कर, ला तुदिल्लू मत गुमराह करो, अदिल्ला, अदिल्लू, ला तुदिल्ला, ला तुदिल्लू, अदिल्ला, अदिल्लू, ला तुदिल्ला, ला तुदिल्लू। अमर हुक्म किसी को नहीं देना चाहिए किसी की गुमराही का, तो हम नफी की प्रैक्टिस करें। ला तुदिल्ला मत गुमराह कर, ला उदिल्लु मैं गुमराह नहीं करूंगा, ला तुदिल्लू मत गुमराह करो तुम सब, ला नुदिल्लु। अस्लमा से मुस्लिम इसमें फाइल बना था और मुस्लम इसम मफूल बना था, जेर इसम फाइल के साथ थी और ज़बर इसम मफूल। तो अदल्ला में भी एक आएगा मुदिल्लुन जिसमें जेर होगी वो इसम फाइल, और एक होगा मुदल्लुन वो ज़बर वाला इसम मफूल बन जाएगा। और अस्लमा से बना था इस्लाम, तो अदल्ला से बन जाएगा इदलाल, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, सेम इस्लाम के पैटर्न पर आ रहा है, इदलाल इस्लाम की तरह। तो बनेगा मुदिल्लुन गुमराह करने वाला, मुदल्लुन जिसको गुमराह किया जाए, इदलालुन गुमराह करना, मुदिल्लुन, मुदल्लुन, इदलालुन, मुदिल्लुन, मुदल्लुन, इदलालुन। और मुअन्नस वही जैसे दल्ला से दल्लत आया था ऐसे ही अदल्ला से अदल्लत आ जाएगा। हुआ अदल्ला, हिया अदल्लत, हुआ युदिल्लु, हिया तुदिल्लु, वही तुदिल्लु जो यहाँ यूज हो रहा था अंता की जगह, अंता और हिया दोनों जगह पर एक ही लफ्ज यूज होगा, तुदिल्लु। कॉन्टेक्स्ट में पता चलेगा कि ये तुदिल्लु अंता के लिए है या हिया के लिए। आइए पूरा टेबल 2 मरतबा दोहराइए। अदल्ला, अदल्लु, अदललता, अदललतु, अदललतुम, अदललना, युदिल्लु, युदिल्लूना, तुदिल्लु, तुदिल्लु, तुदिल्लूना, नुदिल्लु। अदिल्ला, अदिल्लू,
لا تضل لا تضل مضل مضل إضلال هو أضل هي أضلت هو يضل هي تضل. ایک بار پھر أضل أضلوا أضللت أضللت أضللتم أضللنا يضل يضلون تضل أضل تضلون نضل أضل أضلوا لا تضل لا تضلوا مضل مضل إضلال هو أضل هي أضلت هو يضل هي تضل. 6 چابیاں دیکھ لیں. اضل یضل اضل مضل مضل اضلال. اور امر میں نے بتایا, اس کو نوٹ رکھیے, اضل کے ساتھ ساتھ اضلل اور اضللو استعمال ہو سکتا ہے, دونوں طرح آ سکتا ہے. جیسے اضللتا میں دونوں لام الگ ہو گئے, ایسے ہی اضلل میں بھی دونوں لام الگ ہو سکتے ہیں. عربی بنائیے. اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو, تو گمراہ کرتا ہے کے لیے کیا آ جائے گا؟ کوشش کیجئے. گمراہ کرتا ہے یضل اللہ, اللہ گمراہ کرتا ہے کس کو؟ کافروں کو. تو کافر کی جمع کافرون یا کافرین, یہاں کافرین استعمال ہوگا. یضل اللہ الکافرین یضل اللہ الکافرین, اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو. اردو میں ترجمہ کریں. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَأَضَلَّ, اور گمراہ کیا فرعون نے قومہ اس کی قوم کو. محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں ہم, اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. ہاں میں جواب نہیں دینا, نہ میں جواب دینا ہے. هل اضللت القوم ما أضللت القوم. اضلہ ہی کی طرح دوسرا ٹیبل بنے گا احبا. تو احبا کا فعل ماضی کون کرے گا جی؟ ہاتھ بلند کیجئے. میں کر دوں جناب. سسٹر سمرین کا پہلا ہاتھ آیا ہے. سسٹر سمرین فعل ماضی کر لیجئے احبا سے. جی. احب 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 احبب احب احببت 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 احببتم احببنا, اور احببنا ہی کے لیے گا احبت احبت. ماشاء اللہ. ہی کے لیے جی جی ماشاء اللہ. اچھا جی, نیکسٹ فعل مضارع کے لیے غالب صاحب نے آواز لگائی تھی, میں کر لوں تو غالب صاحب کر لیں. جی جی. یحبو یحب یحبونا یحبونا تحبو احب احبو احب تحبونا تحبونا نحبو نحب. اور ہیا کے لیے حیا تحبو. تحب. جزاک اللہ. طارق مجید صاحب باقی آپ کر لیں جی. امر نہیں اسم فاعل مفعول. جی. احبا احبا احبو احبو لا تحبا لا تحبا لا تحبو لا تحبو محب 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 احباب. احباب. جزاک اللہ. سسٹر عظما آپ پورا ٹیبل ایک مرتبہ دہرا لیں. جی. احب احبو احب احبت احببت 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 احببتم احببنا
हुआ अहब्बा हिया तु अहब्बत अहब्बा युहिब्बु युहिब्बूना तुहिब्बु उहिब्बु तुहिब्बूना नुहिब्बु हुआ अहिब्बु हुआ हिया युहिब्बु हुआ युहिब्बु हिया तुहिब्बु ठीक अहिब्बु अहिब्बा अहिब्बा अहिब्बु ला तुहिब्बा ला तुहिब्बु मुहिब्बुन मुहाबुन इहबाब मुहिबुन नहीं मुहिब्बुन मुहिब्बुन मुहाबुन मुहब्बुन बा पर शद है अलिफ नहीं आना बीच में मुहिब्बुन मुहब्बुन मुहिब्बुन मुहब्बुन इहबाबुन इहबाबुन जज़ाकल्लाह। एक और कोई पूरा कर लें जाहिद साहब जी बिल्कुल। थे शायद जी पूरा टेबल दोहरा लें सर एक दफा। अखिब्बा सर अहब्बा सॉरी अखब्बा अखब्बू अहब्बु अखबब्ता अहबब्ता अखबब्तु अहबब्तु अखबब्तुम अहबब्तुम अखबब्ना अहबब्ना युहिब्बु युहिब्बु युहिब्बूना युहिब्बुना तुहिब्बु तुहिब्बु उहिब्बु तुहिब्बु तुहिब्बूना नुहिब्बु तुहिब्बुना नुहिब्बु हुवा अखब्बा हुआ हिया अहब्बा अखब्बत या हुआ अहब्बा तुहिब्बु हुआ हिया युहिब्बु हुवा युहिब्बु हिया तुहिब्बु अखिब्बा और उसका ये भी है कि अखबिब अहबिब और उसका जमा है अखिब्बू अहिब्बु ला तुहिब्बा ला तुहिब्बू ला तुहिब्बु मुहिब्बुन मुहिब्बुन मुहब्बन मुहब्बुन मुहब्बुन इहबाबुन। इहबाब जज़ाकुमुल्लाह खैर। सिस्टर फरीहा आप कुछ कहना चाह रही हैं? जैसे सही वैसे अहबाब का क्या मतलब है? पसंद करना। जी पसंद करना तो सर ये हबीब की जमा भी है अहबाब या नहीं? वो अहबाब है वो जबर के अहबाब साथ है। वो जो अच्छा, दोस्त अहबाब कहा जाता है जी वो हम जो दोस्त अहबाब कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। जबर के अच्छा साथ। ये बताइएगा कि ज़ाकिर सर ये बताइएगा कि ये जो हल अंता मुदिल्लुन वाले जो सेंटेंसेस हैं ये भी आपने किए हैं? मैंने भी सुना नहीं, सॉरी। मुझे सिर्फ इसमें ये क्वेरी थी कि ये इसका जो जवाब होता है मा अना बि मुदिल्लिन और पीछे आमाना वाले टेबल में भी था, तो बुक में ये दिए हुए जो है ना मा हिजाजिया इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये आप करवा रहे हैं इस तरह से या ये स्लाइड्स में नहीं है लेकिन बुक में तो है ना? तो बुक में स्टूडेंट है तो लेकिन क्वेश्चंस उसमें नहीं दे रहे होमवर्क में, आई थिंक सो इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने सर उसमें मार्क किया हुआ है, जो मैंने आपके लिए करेक्शन शीट्स बनाई हुई है ना, मैंने उसमें मार्क किया हुआ है कि ये वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे इनके साथ। ये तो खामखा का एक प्रॉब्लम आ जाएगा ना कि कैसे जवाब दिया है कि अना मुमिनुन बिल आखिरा, पीछे वाले में भी था, आमना वाले टेबल में भी था ना, तो किसी को माँ के साथ दिया हुआ है, किसी को कैसे ना जिसमें बा लगाते हैं ना, तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो अभी के लिए नहीं है ना जी, वो तो नहीं है अभी, एडवांस है, उसको अभी नहीं छेड़ रहे। अच्छा, अभी आपने जो सेंटेंसेस कराया ना उस वक्त मैंने एक सेकंड के लिए देखा नहीं था, तो अभी मेरी नजर पड़ी है बुक पे, तो ये चूंकि मैंने पॉइंट आउट भी किया हुआ था ना, मैंने कहा ये पूछ लेती हूँ कैसे होगा ये। अच्छा जी कुछ 5-1 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट के बाद दूसरा लेसन शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरा सबक सफ़ा नंबर 9 इशारा डी, सफ़ा 9वें सफ़े का ये आखिरी इशारा है और आयत नंबर 67 से 69 तक। इशारात को दोहरा लें। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। और इसमें हमने पढ़ना है बकरा का किस्सा। मुसलसल बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान किया जा रहा है और बनी इसराइल के रद्द अमल को भी बयान किया जा रहा है। असबाक क्या हैं जी? बनी इसराइल ने ना सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बल्कि अल्लाह के अहकाम के साथ भी तौहीन का मामला किया।
بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہ تھی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ اسرائیل کے سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے تمام سوالوں کے جوابات دیتے رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار، بے حد معاف کرنے والے اور رحیم ہیں۔ اس پورے واقعہ میں ہمارے لیے ایک لائن کا اگر ہم سبق کھیں تو آگے ہم انشاءاللہ حدیث بھی پڑھیں گے، اس میں یہ بات آئے گی کہ جتنی بات بتا دی جائے اتنی بات پر عمل کر لیا جائے، پھر اس میں سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بال کی کھال نہ اتاری جائے اور بار بار سوال اس پر نہ کیے جائیں۔ جو حکم ایک واضح مل جائے اس پر عمل کر لیا جائے۔ نئے الفاظ اس میں تھوڑے سے زیادہ ہیں، 4، ویسے لائن کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ تقریباً 2 ایوریج آ جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرنے کا، یا تم ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو، ہمارے ساتھ ہنسی کرتے ہو؟ تو کہا اس نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کی پناہ کہ اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، بالکل کلیئر ہے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم سب کو، یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، ان کے تذبحوا تم سب ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے، ان تذبحوا بقرۃ کہ تم ذبح کرو ایک گائے، قالوا انہوں نے کہا، یعنی قوم والوں نے کہا، تتخذنا، کیا، تتخذو تو بناتا ہے، نا ہمیں یا ہمارا، کیا تو بناتا ہے ہمیں یا ہمارا، ہزواً مذاق، ہنسی ٹھٹھا کرنا، کیا تو ہمارا مذاق بناتا ہے؟ قال اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکونا، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ تو یہ قصہ بتاتا ہے بنی اسرائیل اللہ اور اس کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی بدتمیزی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اب اللہ نے ایک واضح حکم دیا، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی، اللہ نے ایک حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، اور یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے مینشن کر دیا ان اللہ یأمرکم، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے درمی اور ایک جو ہے وہ غیر مہذب انداز اختیار کرتے ہوئے رسپونڈ کیا اور کہا کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ انتہائی غیر اخلاقی اور مجرمانہ انداز کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا احترام نہیں کیا، حالانکہ ابھی انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام ہی کے ذریعے انہوں نے حیرت انگیز معجزے بھی دیکھے تھے، لیکن وہ سب کچھ بھول گئے۔ انہیں کم از کم اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ خود اپنی نجات کا سبب بننے والے انسان کی عزت ہی کر لیں، جس نبی کی وجہ سے، جس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنی مشکل سے نجات عطا کی ہے، اس نبی کی بات کو بھی اس نبی کے ساتھ بھی بدتمیزی کا معاملہ کیا انہوں نے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ انہیں اللہ کا بھی لحاظ نہیں رہا، جس نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، من و سلوہ دیا، بادلوں کا سایہ دیا، رہنے کو ٹھکانہ دیا اور فرعون سے نجات دی۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود
ایک اللہ کی طرف سے حکم آیا، سمپل سادہ سا حکم، اور اس کے اندر انہوں نے حیل و حجت کرنا شروع کر دی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا صبر بھی ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ اتنا بدتمیزی برداشت کرنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے، ایک سادی سی بات کر رہا ہوں میں کہ تم ایک گائے ذبح کر لو، بلکہ یہ کہا میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس کا ایک مطلب ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت کی نشانی ہے۔ ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ جب بھی ہمیں بد اخلاق لوگوں سے سامنا کرنا پڑے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ قرآن اور حاملین قرآن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جاہلوں کے ساتھ جہالت والا رویہ اختیار کریں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو کہ بحث مباحثہ اور ضد اور ہٹ درمی کا معاملہ کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ اگر کبھی پالا پڑ جائے تو ان کے ساتھ سلام کر کے اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین اور اپنا راستہ لے لینا چاہیے۔ جیسے یہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑی ہی تحمل کے ساتھ ان کو جواب دیا۔ اس آیت کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے، قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے ہمیں مذاق، قال اعوذ باللہ، اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ الحمدللہ۔ دوسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ بتائے ذرا ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، بلکہ دونوں کے درمیان ہو، بس وہ کرو جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو لنا، آپ دعا کریں ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے، ربکا تیرا رب، تو جس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے تو پھر اپنے رب سے کہیے، دعا کریے۔ یبین لنا، یبین، ہم نے ایک ٹیبل پڑھا ہے علامہ، اسی پیٹرن پر آ رہا ہے بیانہ، لیکن ایک کمزور حرف والا ہے تو اس میں تھوڑا سا تبدیلی آئے گی، بیانہ، یبینو، یبینو تھا یہ کہ وہ بتائے ہمیں، لنا، ہمیں بتا دے، بیان کر دے، ما ہیا، کہ کیسی ہو وہ، ہوا مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے، وہ گائے۔ قال، اس نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا فارض، نہ بہت بوڑھی ہو، فارض بوڑھی کو کہتے ہیں زیادہ عمر رسیدہ، ولا بکر، اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، بالکل جو ہے وہ بچی نہ ہو، بچیا نہ ہو، بلکہ درمیانی ہو، عوان، درمیان میں ہو، بین ذالکا، اس کے درمیان، یعنی فارض اور بکر کے درمیان کی عمر کی ہو، فافعلوا، فافعلوا، ٹھیک ہے، پس افعلوا، تم سب کرو، ما تؤمرون، وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تؤمرون ہے، کسی تو میں ہم فعل مجہول کا تعارف تھوڑا سا دیکھ کر آئے ہیں، تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب
मजीद उन्होंने नामुनासिब रवैया और बदतमीजी वाला अंदाज बरकरार रखते हुए अगली बात में भी उसी जो है वो टोन में बात करते हुए कहा कि अपने रब से जरा पूछिए। क्या रब अल्लाह उनका रब नहीं था? उनका भी रब था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे रब से पूछ लें, बल्कि उन्होंने कहा आपके रब ने जो है वो कहा है तो आप जरा पूछिए अपने रब से कि वो गाय कैसी हो। और यही उनका रवैया था। जब आगे भी दूसरी जगह पर वो अल्लाह ने कहा कि इस कौम के साथ जो है वो जाकर जिहाद करो, तो वहां पर भी उन्होंने ये कहा था इज़हब अंत व रब्बुका, मूसा आप और आपका रब जाएं और जाकर लड़ें, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये ऐसे हट धर्म और जिद्दी किस्म की कौम थी। तो उन्होंने ये कहा कि अपने रब से जरा पूछिए। ये सवाल गैर ज़रूरी था, युबय्यिन लना माहिया, कि वो कैसी हो, ये सवाल ही गैर ज़रूरी था। अल्लाह ने एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया था, तो वो कोई भी एक गाय ज़िबा कर देते तो हुक्म पर अमल हो जाता। अब जूं जूं उन्होंने सवाल किया तो अल्लाह की तरफ से पाबंदियां आती गईं और जो है उनके लिए खुद अमल करना मुश्किल। मूसा अलैहि सलाम ने फिर अल्लाह से पूछकर पूरी वजाहत के साथ बता दिया कि गाय कैसी हो, ला फारिदुन, ना वो बूढ़ी हो, ना बिक्रुन, और ना वो बहुत छोटी उम्र की। दो अलामतें बयान की गई ताकि कोई शक और शुबा बाकी ना रहे कि गाय बहुत बूढ़ी भी ना हो और ना ही बिल्कुल कम उम्र हो, बल्कि दरमियानी उम्र वाली हो। अब इसमें हमारे लिए एक सबक है कि जब कभी किसी के हद से गुजरने या गलत बयानी का अंदेशा हो तो वहां पर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बात कर देनी चाहिए। खास तौर पर आजकल के दौर में अगर हम कहीं पर कोई बात कर रहे हैं और हमारी किसी बात से अगर हमें अंदेशा हो कि हमारी इस बात का गलत मतलब लिया जा सकता है या इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, तो लाजमी तौर पर अपनी बात को वाज़ेह अंदाज में बोलना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, कोई बात एक तरह से की जाती है और उसका जो है वो सियाको सवाक हटाकर अगर कोई बात कोट करेगा तो वो बिल्कुल गलत लगेगी। हमारे यहाँ ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे मुल्क के हवाले से मौजूद हैं कि किसी की आधी बात को लेकर आगे पीछे से बात हटाकर कोट कर दिया जाता है और उस पर एक जो है वो फैसला दे दिया जाता है कि ये तो इसका ये मतलब था और इसका ये मतलब। तो इसलिए जहाँ इस तरह का कोई अंदेशा हो वहां पर अपनी बात को बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में क्लियर कर लेना चाहिए। जी सिस्टर समरीन, क्वेश्चन है? नहीं सर, सॉरी, पहले से वो हाथ रेज हुआ हुआ था सर। तारिक मजीद साहब, आपका क्वेश्चन है या ये भी पुराना हाथ है? पुराना हाथ है जी। सर जाहिद इकबाल साहब फिर रह गए हैं आखिरी, तो इसका मतलब है आप सवाल। मेरा हाथ न्याय होता है जी। जी। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई यहाँ पर। एक वो स्लाइड नेक्स्ट पर लेकर जाएं, जो एक नीचे एक आ रहा था जो हमारे लिए सबक है, वो मुझे अभी एक सेकंड नजर नहीं आ रहा यहाँ। जी। मुझे इसकी नहीं समझ आई, इसमें ये लिखा हुआ है इसलिए हमारे लिए एक सबक है कि जब किसी के हाथ से गुजरने या गलत बयानी का अंदेशा हो तो वहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में साफ बात की जाए। ये किससे रिलेटेड है, मुझे नहीं क्लियर हुआ इस चीज़ में। देखें, उन्होंने जो है वो अल्लाह ने हुक्म दिया गाय ज़बह करो, उन्होंने आगे से एक सवाल जड़ दिया कि वो गाय कैसी हो जरा पूछ कर बताएं। तो अब यहाँ पर मूसा अलैहि सलाम ने उनकी बात का जवाब दे दिया कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि ना वो बूढ़ी हो ना छोटी उम्र की हो बल्कि दरमियानी उम्र की हो। अब एक बात थी ला फारिदुन वला बिक्रुन, ना बूढ़ी हो ना जो है वो बिक्र हो। फिर उसके बाद मजीद वजाहत के लिए कह दिया आवानुन बैन ज़ालिक, दोनों के दरमियान हो। यानी फारिज और बिक्र से भी वही बात पता चलती है कि ना बूढ़ी हो ना कम उम्र हो, लेकिन आवानुन बैन ज़ालिक में आकर उस बात को मजीद क्लियर कर दिया कि दरमियानी उम्र की हो। तो सबक हमारे लिए ये है कि हम भी अगर कोई बात करते हैं तो हमारी बातों के बहुत से मतलब लिए जा सकते हैं और कोई तोड़ मरोड़ कर आधी बात को लेकर या कुछ इस अंदाज से कर सकता है। तो इस अंदाज से बात होनी चाहिए कि किसी को कोई हमारे मौक़िफ़ और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें कोई गलती न लगे या उसको समझने में गलती ना हो, वाज़ेह और क्लियर कट बात होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह जी, समझ आ गया।
فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یہاں اللہ کا رسول ایک مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ گائے کو ذبح کریں، جو کہ بالکل آسان حکم ہے۔ اس جملے میں اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا ایک ناراضگی والا جو ہے وہ عنصر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا اور اس کے بعد پھر کہا کہ بس اب کر لو جو حکم دیا ہے، اب تم حکم پر عمل کر لو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی مزید سوالات کے پیچھے نہ پڑو اور اپنی ضد کو چھوڑ دو۔ تو حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا ہے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو۔ ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا ہر سال، یعنی ہر سال ہم حج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، 3 مرتبہ سوال دہرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ اور پھر فرمایا جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ رکھوں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امت کے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے۔ پھر جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں اس میں سے جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اور جب کسی بات سے منع کر دوں تو اس کو چھوڑ دو۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس بات کا حکم تمہیں اللہ کا حکم دے، اللہ کا رسول حکم دے اس کو تم پکڑ لو، لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ زیادہ سوال نہ کرو کہ کثرت سوال تمہارے لیے مشکلات کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہی ہے، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، یا دین اور شریعت کی کوئی بات ہو، الحمدللہ بہت سے جو ہے وہ مسائل میں ہمارے لیے تقریباً مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اچھا جی، زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ لائٹر نوٹ ہمیں بھی یہاں پر بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، تو ٹھیک ہے۔ تقریباً اکثر ہمارے جو مسائل ہیں اور جو سوال ہو سکتے ہیں ان کو حل کر دیا گیا ہے، تو اب اس میں ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ جو اللہ کا حکم آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضاحت سے بیان کیا، صحابہ نے عمل کر کے بتایا، ہم تک پہنچ چکا۔ ہم اس کے اسنادی حیثیت کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر پھر مزید سے سوال ڈالنا اور سوال پر سوال کرنا یہ نامناسب عمل ہے۔ جو حکم آ جائے اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ دہرا لیں جی اس آیت کو بھی ترجمے کے ساتھ۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے۔ قال انہ یقول، اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ گائے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو، فافعلوا ما تؤمرون، پس کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یبین کے حوالے سے ایک بات نوٹ کر لیں، یبین میں یہاں ترجمہ کیا ہوا ہے کہ وہ بتائے، یبین وہ بتائے، لیکن یبین کا اصل معنی ہے واضح کر کے بتانا، وضاحت کے ساتھ بتانا۔ تو یہاں آیات کے جو ہے وہ اردو کے ایک طرح سے ترجمے کو تھوڑا سہل کرنے کے لیے بتائے کے ساتھ ترجمہ کر دیا گیا ہے، لیکن اگر ٹیبل میں کہیں آپ کو ترجمہ لکھنے کا کہا جائے، ابھی تو آپ کے سامنے آپشن آئے گا، لیکن اگر کہیں پر بینہ کا ٹیبل دیا جاتا ہے آپ کو اور کہا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ لکھیں، تو وہاں بینہ کے ٹیبل کا ترجمہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہوگا۔ اس سبق کی آخری لائن آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ صدق اللہ العظیم۔ انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائے
کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو جو خوب گہرا ہو اس کا رنگ اور دیکھنے والوں کو وہ بھلی لگتی ہو. قالو انہوں نے کہا ادعو لنا دعا کریں ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ بتائے ہمیں یعنی وضاحت کرے ہمارے لیے ما لونہا کیا ہو اس کا رنگ کیسا ہو اس کا رنگ. لون رنگ کو کہتے ہیں لونہا اس کا رنگ. قال اس نے کہا انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ کہ وہ گائے صفراء زرد رنگ کی ہو وہ گائے زرد رنگ کی ہو پیلے رنگ کی یلو کلر کی ہو. فاقع لونہا اس کا رنگ خوب گہرا ہو یعنی بالکل یلو کلر ہو اس میں کوئی اور امیزش نہ ہو. تسر الناظرین اور ایسا ہو کہ وہ دیکھنے والوں کو بھی اچھی لگتی. اب دیکھیں سمپل سا حکم آیا تھا کہ گائے ذبح کرو, اگر ذبح کر دیتے تو جان چھوٹ جاتی. انہوں نے سوال کیا, پہلے سوال پر ایک پابندی آ گئی کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت چھوٹی ہو. پھر سوال کیا تو ایک اور تبدیلی آ گئی, اب کلر. اب اس گائے کو ڈھونڈنا وہ شروع ہوئے. پھر آگے چل کے مزید جو ہے وہ ایک اور جو ہے مزید پھر سوال کریں گے. تو ان سوالوں پر ان کے اوپر پابندیاں بڑھتی گئیں, سوالوں کی شرائط بڑھتی گئیں سوالوں کے نتیجے میں. تو جتنے زیادہ سوال اتنی زیادہ شرائط, اس لیے سوالات نہ کیے تو جو ہے وہ سوالات نہ کرتے تو ایک سادہ حکم تھا گائے ذبح کرنے, لیکن انہوں نے سوال کیا اپنے لیے مشکل پیدا کر. یہاں پر بھی وہی رویہ تھا, اگر اپنے رب سے تو پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو, اپنا رب نہیں کہا. اور اس بار پھر موسیٰ علیہ السلام ناراض ہونے کے باوجود کے بجائے دوبارہ اللہ سے پوچھ کر واضح اور صاف انداز میں جواب دے دیا, یعنی بقرۃ صفراء کا پیلا رنگ ہو, اور پھر سے کہا کہ فاقع لونہا گہرا رنگ ہو, خوب اچھی طرح سے گہرا رنگ ہو. اس بار بھی رویہ ایسی تھا. صفراء 3 صفات بیان کی ہیں, 3 علامتیں رنگ کے حوالے سے. صفراء پیلا رنگ ہو, فاقع گہرا ہو, تسر خوش نما ہو, یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ آنکھوں کو چبھ رہا ہو. تو اللہ کتنا مہربان اور نرمی کا معاملہ کرنے والا اور رحیم ہے کہ بنی اسرائیل کی اتنی ساری بے تکی باتوں کے بعد بھی ناراض نہ ہوا. اللہ ہم پر بھی رحم فرما, اور ہماری بھی بہت ساری بے تکی باتیں ہیں, بے تکے اعمال ہیں, ہمارے عملوں سے بھی درگزر اور معاف فرما, اور ہمارے لیے بھی رحم کے فیصلے فرما. تو رہیے جی, قالوا ادع لنا ربک یبین لنا, انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں ما لونہا کہ کیسا ہو اس کا رنگ. قال انہو یقول اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو, فاقع لونہا اس کا رنگ خوب گہرا ہو, تسر الناظرین اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. جی یہ میسج آیا جی, جب کوئی کام ذمہ لگائیں تو تب نہیں کرنے چاہیے, یعنی اس کی عادت اکثر لائٹ فائٹ بچے کرتے ہیں. اچھا جی, ایک ہے سوال کو سمجھنے کے لیے اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہے وہ سوال بالکل کیے جا سکتے ہیں, کرنے چاہیے بھی, وہ دین کے معاملے میں بھی ہیں کہ اگر جو ہے وہ آپ نے ایک سوال پوچھا اور مسئلہ آپ کو بتایا گیا اور لیکن آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو اپنی کنفیوژن دور کرنا بالکل صحیح. لیکن اگر 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے, آپ نے جا کر کسی سے پوچھا جی قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے, آگے سے آپ کو جواب ملے گا بالکل قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اب اس میں اگر مختلف قسم کے اور سوال, اردو میں سمجھنا چاہیے, انگلش میں سمجھنا چاہیے, کون سے ادارے سے جا کر سمجھنا چاہیے, کہاں سے سمجھنا چاہیے, کتنے ٹائم میں سمجھنا چاہیے, یہ ایسے سوال ہیں جو لایانی ہیں. کوشچن تھا کہ سمجھنا چاہیے, جی سمجھنا ضروری ہے. اب سمجھنے کے لیے آپ کو جہاں پر مناسب لگ رہا ہے وہاں جا کر سمجھنا
آپ شروع کیجئے. جب آپ صدق دل سے صحیح نیت کے ساتھ شروع کریں گے تو اللہ آپ کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے. اور اگر مختلف قسم کے ہیلے بہانے تراشنا چاہیں گے تو اس کے لیے یقیناً شیطان تو ہمیں بہت سارے راستے دکھاتا ہے. پوری آیات کا ترجمہ دیکھنے جی. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے. انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. پھر انہوں نے کہا اچھا دعا کرو اپنے رب سے ہمارے لیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو بلکہ دونوں کے درمیان ہو. بس تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا پھر دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو اس کا رنگ خوب گہرا ہو دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو. جی سسٹر عظمیٰ بٹ. جی سر، اس میں صرف میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایکچولی اس کا بھی پوری آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا کہ ایک بندے کو قتل کر دیا گیا تھا بنی اسرائیل میں. تو اس کا وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ بھئی اس کا قاتل کون ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ تم گائے ذبح کرو تو پھر انہوں نے یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گائیں بھی تھی اس زمانے میں ایک تھی وہ گائیں اسی طرح کی جس کی وہ پوجا بھی کرتے تھے کیونکہ ان کے دل میں تو بچڑے کی محبت تھی نا. تو کہتے ہیں پھر بالکل ایگزیکٹلی وہی گائے یعنی کہ نقشہ بنا دیا گیا تھا کہ اسی کو گائے کریں. اور کہتے ہیں آج تک وہ جو سب سے مہنگی گائے ہیں جو ذبح کی گئی. جی اگلی آیات میں اگلے اسباق میں جو ہم پڑھیں گے وہ یہی ہے کہ اصل یعنی ترتیب یہاں پر آیات کو اگر دیکھیں تو واقعات اور آیات کی ترتیب میں جو ہے وہ تھوڑی سی فرق ہے. یعنی بعد والی جو آیات آ رہی ہیں وہ ایکچولی پہلے تھا اور اس سے پہلے کو بیان کر دیا کہ ان کے طرز عمل کیا تھا. یعنی وہ ایک بندہ قتل ہوا پھر اس کے قاتل کو جاننے کے لیے یہ سارا حکم آیا کہ گائے ذبح کرو. تو تفسیر میں اس واقعے کے اوپر بہت سی بحث کی گئی ہے کہ یہ گائے یہاں لکھا ہے جی کہ پتہ نہیں کوئی کسی دور دراز علاقے میں کوئی ایک نوجوان تھا اور وہ جو ہے وہ پہلے تو اس نے بیچنے سے انکار کیا اور پھر اس نے منہ مانگی قیمت دی. اور یہ بات بالکل جو جیسے آپ نے کہا کہ ابھی تک ہسٹری میں سب سے مہنگی گائے جو ہے وہ یہی آئی ہے. واللہ اعلم. خیر ہم چلتے ہیں اسباق کی طرف ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اور اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کیا. بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے کی بھی کوئی عزت نہیں تھی اور نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا. بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی کی وجہ سے نہیں تھے، جہالت کی وجہ سے نہیں، بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے. اس کے باوجود اللہ نے ان کے سوالوں کا جواب دیا اور یہ یقیناً ان کے لیے ایک اتمام حجت تھا کہ جو وہ سوال کرتے گئے اللہ جواب دیتے گئے. یقیناً اللہ تعالیٰ بھی نہایت ہی بردبار بے حد معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. تو آیات کی روشنی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہماری اس بارے میں مدد فرما کہ ساری زندگی تیری ناراضگی والے کاموں سے ہم دور رہیں. جو ہمیں حکم دیا جائے اس پر ہم عمل کر لیں اور جن چیزوں سے روکا جائے ان سے ہم بچ جائیں اور فضول سوالوں سے گریز کریں. انشاءاللہ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ تعالی ہم پر ہمیشہ رحم و کرم فرماتا ہے. اس لیے ہم روزانہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر کریں گے، اللہ کی یاد اپنے دل میں بسائیں گے اور توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. افعال دیکھ لیں جی. جاہلین، جاہل واحد ہے اور اس کی جمع جاہلون یا جاہلین. بکر کہتے ہیں کم عمر کو. ابکار اس کی جمع آتی ہے. بکر اور ابکار. بکر ایک کم عمر کو کہا جاتا ہے، ابکار جمع. لون رنگ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع الوان. لون کی جمع الوان. افعال میں تذبحو فتح کا پیٹرن ہے. ذبح یذبح اذبح ذابح مذبوح ذبح یا ذبح. مصدر میں زال کے نیچے زیر اور زبر دونوں پڑھے جا سکتے ہیں. ذبح یذبح اذبح ذابح مذبوح ذبح یا ذبح. ذبح اس نے ذبح کیا.
फारिग। अच्छा, करुमा का टेबल हमने नहीं पढ़ा है तो हम इसकी प्रैक्टिस भी छोड़ रहे हैं। फरुदा, इफ़ालू, फ़अला हमारा बिल्कुल पहला टेबल था जहाँ से हमने अफ़ाल याद करने शुरू किए। फ़ाक़िअ, फ़क़अ, यफ़क़अु, इफ़क़ा, फ़ाक़िअ, मफ़क़ूअुन, फ़क़उन, यफ़क़ूअुन, फ़क़अ, यफ़क़अु, इफ़क़अ, फ़ाक़िअ, मफ़क़ूअुन, फ़क़उन, यफ़क़ून। फ़क़अ वो गहरा हुआ, मजबूत हुआ, पुख्ता हुआ। और कमज़ोर या डबल हरूफ वाले या हमज़ा वाले। यअमुरु, अमरा यअमुरु है। हुज़ुवन, हज़अ हमज़ा वाला है। हज़अ, यहज़अु, इहज़अ, हाज़िउन, महज़ूउन, हुज़ुवुन या हुज़ुउन। वाव के साथ या हमज़ा के साथ दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। मादे में हमज़ा है। हुज़ुवुन यहाँ पर जो वाव आ रहा है, ये वाव हमज़ा को चेंज कर दिया गया है वाव में पढ़ने की आसानी के लिए। हुज़ू अन पढ़ना मुश्किल था तो हुज़ुवन वाव के साथ पढ़ा गया है। हज़अ यहज़अु। सर ये जो हमने अभी फ़क़ा का टेबल पढ़ा है सर, उस स्लाइड पे दोबारा जाएगा क्योंकि उसमें बुक में जो है ना वो मफ़ऊल नहीं लिखा, तो मैं नोट करना चाह रही हूँ बुक के ऊपर। मफ़ऊउन, और सर ये जो मफ़ऊल जो ये भी इसके मस्दर भी है, ये भी दो है। जी मस्दर तो तकरीबन अक्सर टेबल्स के अगर हम देखें ना तो एक से ज्यादा होते हैं। तो जहां पर जिस जगह पर मेंशन कर दिए जाते हैं दो, तो उसकी वजह ये होती है कि दोनों इस्तेमाल में आ रहे होते हैं। अदरवाइज अगर हम डिक्शनरी को देखें तो हर टेबल के ही हमें एक से ज्यादा मस्दर नजर आएंगे, लेकिन यहाँ मेंशन उनको किया जाता है सिर्फ यानी बुक में या स्लाइड्स में जो इस्तेमाल में ज्यादा है। उसमें अगर आप सिर्फ एक को भी याद रखें तो वो भी काफी है। जज़ाकल्लाह सर। अऊज़ु, आज़ा, यऊज़ु, उज़, आइज़, मऊज़ और औज़ुन उसमें पनाह में आना। उदउ, दआ यदउ का पैटर्न है। सर्रा तसुर्रु, जन्ना का पैटर्न और सर्रा यसुर्रु टेबल आएगा। अच्छा, ये मफ़क़ूउन भी उसी कबील से आ रहा है कि जो फ़क़अ का तो मतलब हुआ कि वो गहरा हुआ। होने वाले जो होते हैं आमतौर पर उनका मफ़ऊल इस्तेमाल में नहीं आता, तो ये भी उसी में डाल दीजिए कि ये इस्तेमाल नहीं होता। तसुर्रु ज़न्ना का पैटर्न है। सीन, रा और रा मादे के अल्फाज हैं। सर्रा, यसुर्रु, सुर्रा। सारुन, मसरूरुन, सुरूरुन। सर्रा का माना है वो क्या कहते हैं, सुरूर से खुश हुआ, खुश हुआ या उसने खुश किया। सर्रा उसने खुश किया, सर्रा उसने खुश किया। तो सारुन खुश करने वाला, मसरूरुन जिसको खुश किया गया है, और सुरूर खुशी को कहते हैं। और इसी से एक वो लफ्ज सिर भी है। सिर का माना होता है छुपाना, छुपना, छुपी हुई चीज। तो खुशी भी छुपी हुई होती है, इसलिए उसको सिरन व अलानिया। जी, और छुपे हुए को भी। और इसका दोनों का आपस में कनेक्शन ये है कि खुशी भी जो है वो एक्चुअली उसको इजहार एक्सप्रेशन से किया जाता है। असल जो खुशी के जज्बात हैं वो ज़ाहिर है छुपे हुए ही होते हैं, एक्सप्रेशन से हम उसका इजहार करते हैं। मजीद फीही में युबय्यिन आया है। अल्लमा का पैटर्न बय्यना, युबय्यिनु, बय्यिन, मुबय्यिन, मुबय्यन, तबयीन। बय्यना, युबय्यिनु, बय्यिन, मुबय्यिन, मुबय्यन, तबयीन। और इसका एक मस्तर और इस्तेमाल होता है बयान। तबयीन भी मस्तर के तौर पर इस्तेमाल होता है और बयान भी इसका मस्तर ही इस्तेमाल होगा। यानी कहीं पर बयान आएगा
تو مراد اس سے یہی ہوگا کہ یہ بھی علامہ کا پیٹرن سے مصدر استعمال ہو رہا ہے. تو بیانہ کا معنی اس نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. سرہ کے امر کے بارے میں بک میں غلط ہے. ٹھیک ہے جی، وہ درست کر لیجئے جی. سرہ سے امر آئے گا سرہ. سر کیا سرا سے سرہ سین پر پیش. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے جب پڑھا تھا ڈبل الف، جیسے اگر مجھے صحیح یاد پتا ہے یہ ٹھیک ہے نا، تو اسرور بھی آ جی سکتا ہے اور سرہ بھی آ ادلل سکتا بھی ہے. جس طرح جی جی دونوں یہ بھی دونوں عزن، لکھے ہوں. اچھا نہیں، کسی کا میسج آیا ہوا ہے نا کہ وہ نہیں تو وہ سسٹر سدرا نے کیا نہیں ہے، وہ تو لیکن جی جی وہ تو اسٹوڈنٹ ہے نا، تو تھوڑا اچھا سا نہیں، اگر میں اس نے کو یوں سمجھا وہ دیکھیں. آپ کے بعد کنٹینیوس چلتا آ رہا ہے تو شاید یہ بھی آپ کا ہے. نہیں انہوں نے بھی اپنی طرف سے ٹھیک سوچا کہ زنہ کے پیٹرن پر ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک یہ پوائنٹ ہے کہ اس کو کھول کے بھی دونوں لکھا طرف جا درست سکتا ہے. ہے. اسرور، ہاں جی دونوں لکھیں آپ لوگ سلیش ڈال کے نا، دونوں دونوں ٹھیک. لکھیں. سرہ اور اسرر، زنہ اور ازنن. اچھا جی، اسلمہ کے پیٹرن پر ایک اور فعل ہے آتا. یہ عطا ہم نے کسی ٹو میں کر رکھا ہے عطا، اسی کو ہم اسلمہ پر لے آئے ہیں تو یہ بن گیا ہے آتا. ہم آتے ہیں یہاں پہ آتا. اس کے اپنے مادے کے الفاظ تھے حمزہ، تا اور یا. ایک حمزہ کا اضافہ ہوا تو یہ بن گیا آتا. تو اب دو حمزہ آگے ہیں اکٹھے، دونوں کو پڑھنا ذرا مشکل ہے، تو ایک حمزہ کے اوپر کھڑی زبر والا ساؤنڈ آ گیا ہے آتا. عطا کا معنی کیا تھا؟ وہ آیا. آتا کا معنی اس نے دیا، عطا کیا. تو دونوں میں کوئی مطلب قریب کا لنک اور تعلق نہیں ہے. تو ٹھیک، بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ مزید فی میں ان کا مطلب کچھ اور ہے، اور تین حرفی پیٹرن میں جب آئیں گے تو ان کا مطلب کچھ اور ہے. آتا آخر میں کمزور حرف آ رہا ہے کھڑی زبر کے ساتھ، تو سیم تبدیلیاں آئیں گی جو ہدا والے میں آئی تھی. ہدا کھڑی زبر تھی آخر میں، اور جمع بناتے تھے تو ہدو بناتے تھے. ہدیتا دال پر زبر پڑھتے تھے. تو اس میں بھی اسی طریقے سے آئے گا. آتا سے آتاؤ زبر کے ساتھ، آتیتا آتیتو. تو یہ ہدا اس لیے آپ کو دکھا رہے ہیں. جیسے ہدا سے ہدو بنا تھا، جزا سے جزو، واللہ سے ولو، القا سے القو. آتا سے آتو بنے گا. دوہرا لیں، آتا اس نے دیا، آتو ان سب نے دیا، آتیتا آپ نے دیا، آتیتو میں نے دیا، آتیتم آپ سب نے دیا، آتینا ہم سب نے دیا. اور مؤنث کے لیے آتا تارا ہے. تو آتا، آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا، آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا. حل آتا کیا اس نے دیا؟ نعم آتا جی ہاں اس نے دیا. حل آتو کیا ان سب نے دیا؟ نعم آتو جی ہاں ان سب نے دیا. حل آتیتا کیا آپ نے دیا؟ نعم آتیتو. حل آتیتم؟ نعم آتینا. اب آتا کے ساتھ الزکات کو لیں. حل آتا الزکاتا کیا اس نے زکات دی؟ نعم آتا الزکاتا جی ہاں اس نے زکات دی. حل آتا الزکاتا کیا ان سب نے زکات دی؟ نعم آتا الزکاتا. حل آتیت الزکاتا؟ نعم آتیت الزکاتا. حل آتیتم الزکاتا؟ نعم آتینا الزکاتا. آتا سے یہ بنے گا یؤتی. یؤتی یہ آخر میں زیر کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہدی بھی زیر کے ساتھ تھا، تو جمع بناتے وقت اس کا خیال رکھیں گے. جیسے یہدی کی جمع یہدونا بنائی تھی، تو یؤتی کی جمع یؤتونا بنائیں گے، یؤتونا نہیں بنائیں گے.
यहदी की यहदूना जमा बनी थी, यजजी की यजजूना बनी थी, युवल्ली की युवल्लूना, युल्की से युल्कूना, ऐसे ही युक्ती की जमा युक्तूना आएगी। युक्ति वो देता है, युक्तूना वो सब देते हैं, तुक्ति आप देते हैं, ऊती मैं देता हूँ, तुक्तूना आप सब देते हैं, नुक्ति हम सब देते हैं। युक्ति युक्तूना तुक्ति ऊती तुक्तूना नुक्ति, युक्ति युक्तूना तुक्ति ऊती तुक्तूना नुक्ति। माजी और मुजारे दोनों को दोहराएं एक दफा। आता आतऊ आतईता आतईतु आतईतुम आतईना, युक्ति युक्तूना तुक्ति ऊती तुक्तूना नुक्ति। मुजारे में बोलचाल की प्रैक्टिस हल युक्ति ज़कात के साथ करते हैं। मैं सवाल दोहराता हूँ, आप लोग जवाब दोहराएं। हल युक्ति ज़काता, क्या वो ज़कात देता है? नाम युक्ति ज़काता। हल युक्तून ज़काता, क्या वो सब ज़कात देते हैं? नाम युक्तून ज़काता। हल तुअति ज़काता, क्या आप ज़कात देते हैं? नाम उति ज़काता। हल तुअतून ज़काता, नाम नुअति ज़काता। और अमर इसका बनेगा, अस्लमा से बन गया था अस्लिम, तो आता से कमजोर हर्फ उड़ जाएगा और सेकंड लास्ट के नीचे आ जाएगी जेर आती। जैसे हदा से यहदी और इहदी बन गया था, इसी तरह ये बन गया आता से आती। तो इहदी की जमा क्या बनाई थी? इहदी से इहदू पेश के साथ, इजजी से इजजू पेश आ गई थी, वल्ली वल्लू, अलकी अलकू, ऐसे ही आती आतू। और ये आती हमने किसी वन में पढ़ा था, किसी को याद है कहाँ पढ़ा था आती? आते ज़कात, किसी वन में आते ज़कात तो नहीं आया था, क्या कहाँ आया था किसी वन में? आया था? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, तो आती ना ये वही था, आती ना तू दे हमें, आती दे, आतू तुम सब दो, ला तुती मत दे, ला तू मत दो, आती आतू ला तुती ला तू, आती आतू ला तुती ला तू। अता का अमर क्या पढ़ा था हमने? एक क्विक सवाल ले लें, अता का अमर क्या था? अता अतियान, अमर अमर किसी टू में अता ईती ईती। और अता का माजी क्या मुजारे क्या था? अता से याती, और यहाँ पर है आता और मुजारे है युक्ति। इन दोनों टेबल्स में अक्सर लोग जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से दोनों के दरमियान फर्क रखिए याद करते वक्त। अता याती है जबर के साथ, और आता युक्ति पेश के साथ है, और अता याती का अमर था ईती, और आता युक्ति का अमर है आती। तो फर्क जहन में रखिएगा, आती ऊती और आतू नुती, ला तुती ला ऊती और ला तू ला नु। इसम फाइल बना था मुस्लिम और मुस्लिम, तो इसका बन जाएगा मुतिन फिर के साथ, हा दिन आखिर से कमजोर हर्फ उड़ जाता था, यानी पढ़ने में नहीं आता था, तो मुतिन और मुतन, मुतिन मुतन, जैसे हमने अभी बनाया था मुल्किन और मुल्कन, मुवल्लिन और मुवल्लन बनाया था अल्लामा के पैटर्न से,
اور القا کے ٹیبل میں بنایا تھا ملقن اور ملقن، ویسے ہی بن رہا ہے یہاں پر مؤتن، اس میں فاعل دینے والا، مؤتن جس کو دیا یا جو چیز دی گئی. اور اسلم سے اسلام تو آتا سے ایتا آ جائے گا. اتا اصل میں آئے گا اتا، کیونکہ مادے کے الفاظ حمزہ ہے، حمزہ تا اور یا. تو انٹرسٹنگلی یہاں پر جو حمزہ تھا اس کو یا بنا دیا گیا ہے، اور جو یا تھا اس کو حمزہ بنا دیا گیا ہے. رولز اپلائی ہوئے ہیں. بہرحال ایتا مصدر آئے گا، سیم پیٹرن ہے، ساؤنڈ ہے اسلام والا. ایتا ان اسلامن. یہ بنے گا مؤتن دینے والا، مؤتن جس کو دیا جائے، ایتا ان دینا. مؤتن مؤتن ایتا ان، مؤتن مؤتن ایتا ان. هل انت مؤتن؟ نعم انا مؤتن. هل انتم مؤتون؟ نعم نحن مؤتون. تو آتا سے ہوا آتا ہیا آتت، اور وہ یؤتی سے ہیا تؤتی. تو عطا سے کیا بنا تھا؟ عطا سے اتت. تو یہ ہے آتا سے آتت. تبدیلی دونوں میں ایک جیسی آئی ہے. ابتدا کو صرف ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ اتا سنگل زبر کے ساتھ سمپل، اور یہ کھڑی زبر کے ساتھ، یعنی اس کی آواز تھوڑی زیادہ لمبی ہوگی آتا. آئیے پورا ٹیبل دہرا لیں 2 مرتبہ. آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا، یؤتی، یؤتونا، تؤتی، اوتی، تؤتونا، نؤتی. آتی، آتو، لا تؤتی، لا تؤتو، مؤتن، مؤتن، ایتاؤن. ہوا آتا ہیا آتت، ہوا یؤتی ہیا تؤتی. آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا، یؤتی، یؤتونا، تؤتی، اوتی، تؤتونا، نؤتی. آتی، آتو، لا تؤتی، لا تؤتو، مؤتن، مؤتن، ایتاؤن. ہوا آتا ہیا آتت، ہوا یؤتی ہیا تؤتی. الحمدللہ 6 چابیاں دہرائے 2 مرتبہ. آتا، یؤتی، آتی، مؤتن، مؤتن، ایتاؤن. آتا، یؤتی، آتی، مؤتن، مؤتن، ایتاؤن. اور آتا کی جمع میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ زبر کے ساتھ ہے تو زبر کے ساتھ جمع آئے گی آتو اور آتیتا، اور مؤنث بنے گی تو آتت. اور یؤتی چونکہ سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے تو جمع میں پیش آ جائے گی یؤتونا. جی عربی بنانی ہے. وہ سب دیتے ہیں زکوٰۃ. وہ سب دیتے ہیں، کیا عربی آئے گی؟ یؤتون، یؤتون الزکاۃ. یؤتون الزکاۃ. اور اردو میں ترجمہ کرنا ہے آتاہم اللہ من فضلہ. آتا دیا، اس نے دیا، اللہ نے دیا اپنے فضل اللہ نے سے دیا اپنے فضل سے ان کو. اللہ نے دیا، آتا دیا، ہم ان کو، اللہ اللہ نے، آتاہم اللہ اللہ نے دیا ان کو. کیا دیا؟ من فضلہ اپنے فضل میں سے. اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا. تو ہاں اس میں کا یہ جواب بھی ہوتا ہے جی کہ اللہ نے ان سب کو اپنے فضل سے دیا. اپنے فضل سے دیا، جی ہو سکتا ہے. من کا ترجمہ سے اور میں سے دونوں طرح کیا جا سکتا ہے. آتا ہی کی طرح دوسرا ٹیبل بنے گا آذا. تو کون فعل ماضی کرے گا جی آذا کا، جنہوں نے پہلے نہیں کیا؟ میں کروں؟ ڈاکٹر سہیلا
فعل ماضی کر لیں. جی السلام علیکم. آزا وعلیکم السلام. آزا آزو آزو آزیتا آزیتو آزیتم آزینا ہوا آزا ہی آزت. ماشاء اللہ. اور سسٹر سدرا مضارع آپ کر لیں, بعد میں پھر آپ سے پورا ٹیبل کروائیں گے. سسٹر سدرا فی الحال مضارع کر لیں آپ. جی جی سر. سر یوزی یوزونا یوزونا توزی توزی اوزی اوزی نہیں, یہاں پر اوزی پڑھیں گے. دیکھا آپ نے او تی کیا تھا نا, واو بنا دیا تھا. جب دو حمزہ اکٹھے جی سر. آ رہے ہوں تو پھر وہ کمزور حرف میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اوزی جی سر. اوزی اوزی توزونا زونا نوزی نوزی. اور ہوا کے لیے یوزی تھا, ہیا کے لیے توزی. توزی. اور باقی کون کرے گا جی؟ سسٹر سمرین. امر سے آگے آپ کر لیں. آزی آزی آزو لا آزو تؤذی لا توزی آزو لا تؤذو لا توزو مؤذی مؤذن 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 ایذاء. ایذاء. ماشاء اللہ. جی ڈاکٹر سہیلا پورا ٹیبل دہرائیں جی آپ ایک مرتبہ. جی سر. جی آزا آزو آزیتا آزیتو آزیتم آزینا ہوا آزا ہی آزت. مضارع ہے یؤذی یؤذونا تؤذی اؤذی تؤذونا اوذی اوزی اوذی تؤذونا نؤذی تؤذی ہوا یؤذی ہی تؤذی. ٹھیک ہے. فعل امر ہے آزی آزو لا تؤذی لا تؤذو لا نہ, مؤذن یہ لا ہے, لا 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 توزی. لا جی جی لا تؤذی لا تؤذو مؤذن مؤذن ایذاء. ایذاء. اور ایذاء کا معنی اس نے دکھ دیا, اس تکلیف نے دی. دکھ دیا تکلیف دی. جی سر. جزاک اللہ. اور کون کرنا چاہے گا جی ایک دفعہ پورا یہ ٹیبل دوہرا؟ اس نے اذیت دی, یہ بھی تو کیا جاتا ہے نا, جیسے جی ایذا دینا, اذیت دینا. جی ایذا اذیت دینا. کون کرے گا جی ایک دفعہ پھر سے ٹیبل کو کون دہرائیں گے؟ اس کو زیادہ دہرا لیں کیونکہ یہ ذرا اسپیشل ہے. میں کر دیتا ہوں. جی غالب صاحب. جی آزا آزو آزو. آزیتا آزو پھر سے شروع کریں, آزیتا پھر سے شروع کریں. آزا آزا آزو آزیتا آزیتو آزیتم آزینا اچھا آزت. ایک منٹ. اب پڑھتے ہیں نا آزا, تو پہلا جو حمزہ کے اوپر جو کھڑی زبر کا ساؤنڈ ہے اس کو ذرا واضح کریں. آزا. جی آزا آزا آزو. نہیں, آپ دوسرے والے کو زیادہ لمبا کر رہے ہیں, زال والے کو, اس کو اتنا زیادہ لمبا نہ کریں, پہلے والے کو صحیح کھینچے تاکہ عطا اور آتا میں فرق ہو. آزا جی آزا آزا. آزو دیکھیں آزا آپ. آزا جی آزا آزو آزو آزیتا آزیتو آزیتم آزینا ماشاء اللہ. آزت. حاضر. ٹھیک ہے. یوزی یوزونا توزی اوزی توزونا نوزی. حمزہ ہے نا, تو صرف جو حمزہ سے دو حمزہ ہیں اوزی, اس میں واو ہوگا, باقی جگہوں پر حمزہ ہی پڑھیں گے. تو زونا نوزی. نوزی. اوکے اوز اوکے توزی. آزی آزی آزو
أزو لا تؤذي لا لا تؤذي لا تؤذي لا تؤذو تؤذو موزن موزن ایزان. إيذاء. جی زاہد صاحب. یہ میں ایک دفعہ پڑھ لوں پورا ٹیبل. جی جی. آزا آزو آزو آزیتا آزیتو آزیتم آزینا یؤذی یؤذونا تؤذی اوذی تؤذونا نؤذی ہوا آزا یا آزت ہوا یؤذی یا تؤذی آزی آزو لا تؤذی لا تؤذو مؤذن مؤذن ایذاء. جزاک اللہ. طارق مجید صاحب آپ بھی کرنا چاہیں گے سر؟ جی میں کر دیتا ہوں. جی میں نے پورا ٹیبل جی کرنا ہے. جی پورا ٹیبل. میں نکال لوں جی. میں نے کتاب جی اب آخر میں جاؤں سارے پورا ٹیبل کریں گے نا. آزا آزا آزو آزو آزیتا آزیتا آزیتو آزیتم 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 آزینا آزینا آزت آزت. ماشاء اللہ. یوزی یؤذی یؤذونا یؤذونا توزی تؤذی اوزی اوذی توزی توزونا تؤذونا نوزی نؤذی توزی تؤذی. ماشاء اللہ. آزی آزی آزو آزو لا توزی لا تؤذی لا توزو لا تؤذو موزن مؤذن موزن مؤذن ایزاؤن. ایذاء. جی سر ایک ویڈیو کلوز کر دیں، میں نے آپ کو میسج کیا. اچھا یہ کس کے ادھر میرے پاس نہیں آ رہا. ہوگی سسٹر ہوگی. اچھا غالب صاحب آپ کا کوئی کوشچن ہے سر؟ جی جی میں نے یہ ایک صفحہ 33 پہ یہ نوٹ بک میں نا وہاں ایک سوال نمبر 2 ہے، گمراہ ہونے والوں کی صفات کیا ہیں. اول تو اس کے ساتھ کوئی کوشچن سبق جو پڑھے ہیں اس کے ساتھ ریلیونس نہیں ہے، اور ورک بک میں. اور دوسرا یہ ہے کہ جی اچھا ہاں اچھا اس پہ اس کو چھوڑ دینا ہے یا اٹینڈ ہی نہیں کرنا ہے اس کو؟ ورک بک کے حوالے سے شاید یہ پہلے بھی بتایا تھا، ایک دفعہ پھر سن لیں. جو آپ کے قرآن والا پورشن ہے اس کا جو دوسرا سوال ہے ہر سبق میں ورک بک پہ، وہ سارے QC2 سے دوبارہ کاپی پیسٹ ہوئے ہیں، تو وہ آپ لوگ چھوڑ دیں. چلیے اچھا کی ورک بک میں جو قرآن والا پورشن اس کا سوال کا یہ بھی ویسے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ گمراہ ہونے والوں کی صفات تو نہیں ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ نشانیاں یا کچھ اور چیز ہو سکتا ہے، صفتیں تو نہیں ہو سکتی ان کی. اچھا وہ اصل میں عربی والی صفت کی ہے. ویسے پوائنٹ اچھا ہے، اردو میں صفت اچھے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، عربی میں صفت اچھے برے دونوں کو کہتے ہیں. اوکے سر تھینک یو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اور کوئی یہاں اس ٹیبل کو دہرانا چاہیں گے؟ ادروائز ہم کلوز کریں. ایک بار میرے ساتھ دہرا لیں سر. سب مل کے کر لیتے ہیں اکٹھے، کیونکہ جی میرے ساتھ ساتھ دہرا لیں سارے. آزا آزو آزیتا آزیتو آزیتم آزینا یؤذی یؤذونا یؤذونا اوذی تؤذونا نؤذی آزی آزی آزو آزو لا تؤذی لا توزی لا تؤذو مؤذن مؤذن موزن ایذاء.
हुआ आजा हुआ आजा या आजत, या आजी, हुआ युजी हुआ हिया। युजी हिया उर्दू तुजी। में आज आपको पता चल गया होगा कि ये जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं कि ये बीमारी बड़ी मूजी है, तो वो यही है मुजी। मुजिन जो हमने पढ़ा है, इसी को उर्दू में हम मूजी कह रहे होते हैं, मूजी, तकलीफ देने वाली, दुख देने वाली, ईजा, और ईजा तकलीफ। ये अच्छा है। अच्छा मुजिन, ठीक है मूजी, ठीक है सर, मूजी जो कहते हैं ना, मूजी, एग्जैक्टली मूजी एग्जैक्टली। बीमारियां या मूजी यही होता है, मूजी बीमारियां ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है। मूजी जानवर भी वैसे कहा जाता है। ये जानवर भी होते हैं। तो ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोर्स 3 के इख्तिताम के करीब पहुंच चुके हैं। 9वां सफ़ा मुकम्मल हो चुका है, तो हमने इसमें 10 सफ़े पूरे करने हैं। तो आखिरी सफ़ा इंशाअल्लाह हमारा शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस सफ़र को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। इस पूरे हफ्ते के दौरान में ज़रूर जो है वो चीज़ों को पढ़ते रहें। नए टेबल ज़ाहिर है हम पढ़ते हैं, तो पिछली आयात में भी इन टेबल्स में से कोई ना कोई अल्फाज गुजरे होंगे जहां हम उनको छोड़ते आए हैं। तो जो आज टेबल पढ़ा है उसको पिछली आयात पर अप्लाई करके देखें, कहीं पर इस्तेमाल हो रहा है तो उनको भी जो है वो 6 चाबियां दोहराने की कोशिश करें, ताकि वोकैबुलरी में इजाफा होता रहे और टेबल्स आपके पक्के होते रहें। और ये टेबल्स हमारे इन कोर्सेज की आप कह सकते हैं कि जान है। अगर टेबल्स मजबूत होंगे तो जो आगे बढ़ते जाएंगे पढ़ने में मज़ीद लुत्फ आता रहेगा और दिलचस्पी बरकरार रहेगी और मज़ा आएगा और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। टेबल्स में अगर कमज़ोरी रही तो आगे चल के आपको थोड़ी सी परेशानी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये टेबल्स को ज़रूर जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। तो बिफोर वी क्लोज किसी ने कुछ कहना है? हाथ 3 खड़े हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये पुराने खड़े हुए हैं या अभी नए खड़े हुए हैं। सर मैं ये उस वक्त भी मैंने चैट में लिखा था, बकरतुन की जमा शायद नहीं बताई गई थी, बकरुन, ठीक है सर। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि ये मुजक्कर के लिए ना, बकरतुन और बकरुन, तो बाज़ वक़्त ये कंफ्यूजन होती है कि बकरतुन मुअन्नस तो नहीं है, तो उसकी फिर जमा बनाई जाती है बकरातुन। तो ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना सर। बकरुन जो है वो इस्म जिन्स है ना इसकी, यानी बकरतुन जो है ना वो इसकी जमा 2 तरह से आती है, और बकरतुन को की एक जमा जो जैसे सिस्टर ने बताई बकर, और एक बकरात भी इसकी जमा आती है वैसे अलिफ ता के साथ, बकरात दोनों तरह से सर इसकी जमा आती है। सर तो इसकी मुअन्नस अगर हमने लेनी हो जी तो उसके लिए कोई और वर्ड है, या इसी को हम मतलब मुअन्नस में भी लेंगे? जिस तरह बकरतुन है, हम इसमें कह रहे हैं ना गाय, तो ये जी मुअन्नस है, इधर जी मुअन्नस ना, जी तो फिर इसकी जमा है बकरुन, तो अगर मुज़क्कर गाय है तो अच्छा उसके लिए वर्ड ही कुछ और होगा जी, कि नहीं वर्ड ही सर? डिफरेंट है, अभी मेरे अच्छा जहन में अच्छा, नहीं है वो जो लेकिन बुक वो में पढ़ते डिफरेंट होते थे वर्ड है। छोटे होते किसी कायदे में पढ़ा हुआ है, अभी भूल जी गए कुछ ना, एक होता है कोई और वर्ड होता है, जी पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मुश्किल से लफ्ज होता है। अच्छा ठीक है, गाय तो ये बैल होता है मोनस है। नहीं, बैल की वो एक नहीं पढ़ते उर्दू थे में। कुछ उर्दू अच्छा, में? अच्छा नहीं वो उर्दू में याद बैल है, नहीं। मैंने कहा अरबी का मुझे भी नहीं पता। हाँ जी, वो ज़हन में नहीं आ रहा अभी ना। अच्छा इसका अभी मतलब मेरे ये भी जहन फीमेल में। है, ये जी स्पेसिफिकली फीमेल है बकरतुन। जी जी जी, तो फीमेल की जमा पे बकरुन थोड़ी अजीब लग रही है ना, तो बकरात अगर बना ले तो वो भी दुरुस्त है फिर? बकरात भी है जी, बकरात भी बनती है। अच्छा ठीक है। और बकर जो है वो तो इसके लिए एक क्या कहते हैं उसको, तो ये तो जिन्स है ना, इसम कि वो जिन्स है, ये तो जिन्स है। शायद मतलब गाय की जिन्स, जी, शायद इसमें कुछ यानी और भी उसमें उसमें फिर वो सारे आ जाते हैं, बैल और गाय दोनों इकट्ठे हो जाते हैं बकर में। अच्छा ठीक। लेकिन बकरात जो है वो सिर्फ मुअन्नस गायें होंगी, उसमें बैल नहीं होंगी। ओके जी, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सिस्टर रोज़मा आपका माइक ऑन है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ये वैसे ही ऑन है। नहीं नहीं सर। ओके जी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। दुआओं में याद रखा कीजिए अपने साथियों को,
اور تمام لوگوں کو بھی جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی آنے والی منازل کو آسان بنائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔